السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، کیسے ہیں آپ؟ سب خیریت سے ہیں؟ آپ نے دیکھا حالیہ دنوں کے اندر میرا ایک کلپ جو کسی جگہ پر میں نے چند مواقعوں پر اس کو بیان کیا بطور مفہوم و خلاصہ، اس کو لے کر کے بعض حضرات نے اور ایک شخص نے بالخصوص اس نے کہا کہ یہ حدیث ہی نہیں ہے اور یہ بےہودہ ہے فلاں فلاں۔ انہوں نے پچھلے دنوں صراحتاً رسول اللہ کی گستاخی کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خود سے ایک جھوٹی حدیث بنا کے منسوخ کی، اور صرف جھوٹی نہیں تھی، بےہودہ تھی، گستاخانہ تھی، بے حیائی پر مبنی تھی۔ اور اس نے یہ نہیں کہا کہ یہودی کہتے تھے یا کرسچنز کہتے تھے، خود سے اس نے ایک حدیث بنائی منافق کی مثال بیان کرتے ہوئے نبی اسلام کی طرف منسوخ کر دی۔ میں نے جب یہ معاملہ دیکھا تو میں نے سارے کا سارا معاملہ علماء کے سپرد کر دیا۔ کئی دنوں کی تحقیق کے بعد انہوں نے اس بات کو واضح فرمایا کہ حدیث شریف بھی موجود ہے اور یہ مفہوم بھی علماء نے لکھا ہے، اور اس کے اندر عربی شروحات اور جتنے مترجمین اردو کے سب نے بھی اس کو لکھا۔ یہ جس نے الزام لگایا ہے ان کے بہت ہی ممدوح لوگوں کو اگر دیکھا جائے تو ایک زبیر علی زئی کو آپ دیکھیں، اس کی ادواء المصابی اٹھائیں، اس نے بھی ترجمہ کیا ہے۔ اب میں بار بار کیا دہراؤں، آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ تفسیر احسن البیان، اگر آپ صلاح الدین یوسف کی دیکھی، جن کی یہ بڑی تعریفیں کرتے اور کہتے ہیں کہ کیا بات ہے ان تفسیروں کی، اس کے اندر بھی یہی حدیث اور اس میں کیا لکھا ہے۔ پھر اسی طرح یہ جو ایپ ہے 360، اس کو جناب اللہ کی نعمت کہا جا رہا ہے۔ باقی اسلام 360 کو اس دور میں آپ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی سمجھیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی سمجھیں۔ تو میں نے کہا نعمت کی طرف ہی توجہ کر لو کہ وہاں کیا لکھا ہوا ہے۔ تو لوگوں نے دیکھا کہ یہ ساری بات واضح ہو گئی، اور علماء انہوں نے جب پوری تحقیق کی تو اس کے بعد کہا کہ اس میں نہ کوئی گستاخی ہے، نہ بے ادبی ہے، نہ کوئی توہین کا پہلو پایا جاتا ہے۔ پھر بھی انہوں نے کہا کہ ایسے الفاظ جس کو کوئی لے کر کے کسی کو ورغلا سکے، ذہن خراب کر سکے، آئندہ سے آپ نہیں بولیں گے شائستگی والے الفاظ۔ میں اس بات کا پابند ہوں، اور انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ غیر مشروط طور پر آپ اپنے الفاظ کو واپس لیں۔ بالکل میں اس کا پابند ہوں اور میں الفاظ واپس لے رہا ہوں۔ اور یہاں میں ایک اور بات بھی یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ میرا ایمانی تقاضا بھی ہے، یہ میرا عشقی تقاضا بھی ہے، یہ میری محبت بھی ہے، اور جس مسلک محبت و عشق میں ہوں اہل سنت، یہ اس کا تقاضا بھی ہے۔ اہل حق جب ان کو کوئی کہہ دے کہ یہ الفاظ نامناسب ہے تو وہ فوراً اس سے برات کا اعلان کرتے ہیں۔ میں ان الفاظ کو غیر مشروط طور پر واپس بھی لیتا ہوں، براءت کا اعلان بھی کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ میں اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو عاجزی کے ساتھ پیش کرتے ہوئے اپنے رب سے معافی کا طلبگار ہوں، رجوع کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ اقدس میں بھی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ہیں اہل سنت، ہم ہیں اہل ادب، ہم ہیں اہل عشق، ہم ہیں اہل محبت۔ ہمارے اور دوسرے لوگوں میں فرق ہی اسی محبت کا ہے۔ ہم کہتے ہیں گفتگو کریں تو ادب کے ساتھ، محبوب کے کوچے کا نام لیں تو ادب کے ساتھ، ان کے صحابہ اور اہل بیت کا نام لیں تو ادب کے ساتھ، تذکرہ کریں تو ادب کے ساتھ۔ بھلا ہم سے کوئی توقع کرے گا گستاخی کی؟ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ہم تو اس الزام کو اوپر پھینکتے ہیں اور رد کرتے ہیں۔ اس لیے میں اللہ کی پاک بارگاہ میں ایک مرتبہ پھر، میرے الفاظ بھی کسی کو پسند نہ آئے تو میں واپس لیتا ہوں، معذرت خواہ بھی ہوں، ان کو واپس لیتا ہوں، چونکہ اللہ کی بارگاہ میں عاجز ہونے سے، توبہ کرنے سے، معافی مانگنے سے بندے کا قد کبھی چھوٹا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے ملک کو انتشار سے، اختلاف سے محفوظ فرمائے۔ آپ دیکھیں ہماری افواج تو پہلے خوارج کے ساتھ لڑ رہی ہے، اندرونی دشمنوں سے، بیرونی دشمنوں کے ساتھ۔ یہاں ایک عجیب سا تماشا جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ بہرحال میں نے یہ سب کچھ اس لیے کہ ہم اہل سنت ہیں، ہم اہل ادب ہیں، ہماری وجہ سے اس ملک میں کبھی بدامنی نہیں ہوئی اور نہ ہم یہ حصہ ملانا چاہتے ہیں۔ اس لیے میں الفاظ کو غیر مشروط طور پر واپس بھی لے رہا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار بھی ہوں۔ اللہ رب العزت مجھے معافی عطا فرمائے اور تمام اہل عشق پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی نگاہ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔